اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین کرام، 10 محرم کو جو واقعہ پیش آیا، تاریخ اسلام کے اندر ایسا سیاہ دن ہمیں نظر نہیں آتا کہ جب نواسۂ رسول کو ان لوگوں نے شہید کیا کہ جو رسول کا بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے۔ نواسۂ رسول حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے مدینہ جب چھوڑا تو صرف اس خاطر نہیں چھوڑا کہ انہیں کوئی حکومت مل جائے، کوئی اقتدار مل جائے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کا اظہار خود انہوں نے اس وقت فرمایا کہ جب اس بات کو محسوس کیا ہے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اقتدار کی لالچ میں جا رہے ہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اقتدار کی لالچ میں جاتا ہے تو ویسے تو وہ اپنے ساتھ پہلوانوں کو لے کر جاتا ہے، جوانوں کو لے کر جاتا ہے، ان لوگوں کو لے کر جاتا ہے کہ جو لشکر میں لڑنے کا کام کرتے ہیں۔ امام علی مقام جب مدینہ چھوڑ رہے تھے تو ایک وصیت اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو کرتے ہیں، اور اس وصیت نامے کے الفاظ ہیں کہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي محمد اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جدي محمد وابي علي بن ابي طالب۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بھائی محمد حنفیہ اور ان کے ذریعے جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچے، یہ الفاظ عبداللہ ابن عباس سے بھی انہوں نے مکہ میں ارشاد فرمائے تھے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو یہ خروج کر رہا ہوں اور مدینہ سے خارج ہو رہا ہوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی فتنے کو ایجاد کروں، کوئی فساد پھیلاؤں، خدا نخواستہ کسی ظلم کے ارادے سے اور کسی حکومت کے ارادے سے میں نہیں نکل رہا۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي محمد، میں صرف اس خاطر اپنے نانا کا مدینہ چھوڑ رہا ہوں تاکہ نانا کے دین کو آگے لے کر جاؤں اور ان کی امت کی اصلاح کروں۔ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّي محمد۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میرا ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، میں چاہتا ہوں کہ نیکیوں کام کروں، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے لوگوں کو روکوں، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي محمد، اور میرا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے نانا رسول خدا کی سیرت پر عمل کروں، جس طریقے سے انہوں نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف تشریف لے گئے تھے اور انہوں نے ہجرت فرمائی تھی دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اسی طریقے سے میں بھی مدینہ چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں، ابی علی ابن ابی طالب، اور اپنے بابا حضرت علی کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ امام علی مقام نے مدینہ کو چھوڑا ہے اور اصلاح کی خاطر چھوڑا، کیونکہ امام حسین مصباح الہدا ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مدینہ میں امام علی مقام رہ جاتے اور وہیں پر لوگوں کی اصلاح کرتے تو کیا حرج تھا، تو پہلی بات میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ امام علی مقام نے جو سفر اختیار کیا ہے وہ اسی شرط کے بعد اختیار کیا ہے کہ یا آپ بیعت کر لیجئے یا آپ کے سر کو قلم کر دیا جائے گا۔ تو امام علی مقام ان دو راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو چکے تھے کہ یا وہ بیعت کر لیں ایسے شخص کی کہ جو فاسق اور فاجر ہے، جو شراب خور ہے، جو لوگوں کو قتل کرتا ہے اور معصوموں کی جان لینے والا ہے، اور وہ ہے کہ جو فتنہ فساد پھیلانے والا ہے، یا پھر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور امام علی مقام نے اس راستے کو اختیار کرنے کے باوجود بھی لوگوں تک یہ پیغام پہنچا دیا کہ دیکھو، یہ صرف نواسۂ رسول کے خون کے پیاسے نہیں ہیں بلکہ خود رسول کے دین کے بھی پیاسے تھے۔ اسی لیے واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنے اقدامات کو کم نہیں کیا ہے بلکہ مزید بڑھایا۔ نواسۂ رسول کو شہید کرنے کے بعد رسول کے شہر پر حملہ کیا اور مدینے پر حملہ کروایا، جس واقعے کو تاریخ نے واقعہ حرہ کے نام سے لکھا ہے، اور اتنے اصحاب وہاں پر شہید ہوئے ہیں کہ صحابہ کی تعداد سینکڑوں میں ملتی ہے، اور پھر مدینہ میں رہنے والوں کو مزید وہاں پر تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ اتنے صحابیات کے ساتھ عصمت دری کی گئی۔ لہذا میں درخواست کروں گا ناظرین کرام سے کہ وہ محسوس کریں کہ اگر حسین ابن علی ایسے موقع پر قیام نہیں فرماتے تو یہ سلسلہ کتنا بڑھ جاتا، اور شاید
نبی اکرم کا کوئی نام لیوا نہیں ہوتا اور کوئی ان کا ذکر کرنے والا نہیں ہوتا، کوئی دین اسلام پر چلنے والا نہیں ہوتا۔ آذانوں کو بچایا ہے تو امام عالی مقام کی شہادت نے بچایا ہے، کیونکہ یزید ظاہری جتنے آثار ہے اس کو تو ختم کر سکتا ہے، لیکن جو اثر دل پہ پہنچا ہے اور جو ایمان دل کے اندر موجود ہے اس دل کے ایمان کو نہیں مٹا سکتا۔ لہٰذا اسی ایمان کو جگانے کے لیے اور دل کو مزید پیغمبر اکرم کے عشق میں مبتلا کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی شہادت کو پیش کیا، تاکہ نانا کے دین کو لوگوں کے دلوں کے اندر اجاگر کریں اور لوگوں کے دلوں سے نانا کا دین ختم نہ ہو جائے۔ امام علی مقام کا جب سفر مدینہ سے شروع ہوا، مکہ تشریف لے گئے، مکہ میں کچھ مہینوں تک قیام کیا، اور اس کے بعد 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو امام نے شہر مکہ کو بھی ترک کیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ وہ ہے کہ جب حاجی دنیا جہاں سے مکہ کا رخ کرتے ہیں، اور حسین ابن علی کون ہیں کہ جو وارث خانہ کعبہ ہے، جو خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے والے ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتے ہیں کہ 8 ذی الحجہ کی تاریخ کو خانہ کعبہ کو ترک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا اظہار خود ہی فرماتے ہیں کہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ حاجیوں کے لباس کے اندر قاتل موجود ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا خانہ کعبہ کو امام علی مقام نے ترک فرمایا۔ 8 ذی الحجہ کو یہ سفر اختیار کرتے ہیں، اور 8 ذی الحجہ سے 10 محرم تک کا فاصلہ تقریباً 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ اسی 1 مہینے کے فاصلے کے اندر کئی اور سارے واقعات پیش آئے۔ اسی راستے کے اندر تھے کہ کچھ افراد سے ملاقاتیں ہوئی۔ بعض افراد وہ تھے کہ جو حسین ابن علی کے ساتھ شریک ہو گئے اور ان کا ساتھ دینے لگے، کچھ افراد وہ تھے جنہوں نے معذرت خواہی کی۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اگر تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے تو یاد رکھو ہم سے پھر اتنا دور ہو جاؤ کہ ہماری پھر نصرت کی آواز کو تم سن نہ سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہتے رہ جائیں حل من ناصر ینصرنا اور تم جواب نصرت نہ دو۔ لہٰذا امام علی مقام نے اس پیغام کو، اور جو ہدایت کا سفر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سفر تھا، اس کو جاری و ساری رکھا۔ راستے میں کئی ساری ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک ملاقات عبید اللہ ابن حر جوفی سے ہوئی۔ عبید اللہ ابن حر جوفی کا خیمہ امام کے خیمے کے قریب موجود تھا۔ امام علی مقام نے پہلے کچھ افراد کو بھیجوایا۔ جب عبید اللہ ابن حر جوفی نے صحیح جواب نہیں دیا، امام علی مقام خود بنفس نفیس عبید اللہ ابن حر جوفی کے خیمے میں تشریف لے گئے۔ عبید اللہ ابن حر جوفی نے جب امام علی مقام کو دیکھا تو کہا کہ وائے ہو مجھ پر، میں جس چیز سے ڈر رہا تھا وہی بالآخر میرے پیچھے آ گئی۔ میں چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملاقات نہ کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے آپ کی نصرت کرنی پڑ جائے اور مجھے آپ کی راہ میں جان قربان کرنی پڑ جائے۔ امام علی مقام نے کہا کہ اگر کوئی شخص ہم سے فرار اختیار کرے گا تو یاد رکھے وہ پھر سعادت کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ عبید اللہ ابن حر جوفی نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کی مدد کروں، نصرت کروں، میں آپ کو تلوار بھی دینا چاہتا ہوں، یہ میرا گھوڑا بھی موجود ہے، یہ بھی آپ لے کر جائیے، یہ بہترین تلوار ہے، جب میں نے وار کیا ہے تو ہمیشہ دشمن کو شکست دی ہے اور اسے میدان کے اندر تہ تیگ کیا ہے، اور جو میرا گھوڑا ہے وہ ایسا گھوڑا ہے کہ جب میں نے دشمن کا تعاقب کیا ہے تو ہمیشہ اسے پا لیا ہے، اور جب دشمن نے میرا تعاقب کیا ہے تو میں نے فرار اختیار کیا ہے۔ یہ دونوں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جب عبید اللہ ابن حر جوفی کے امام نے جملے سنے تو امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، اگر تم ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہو اور تم ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہو تو فما حاجت لک فی مالک، تو پھر ہمیں تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارے مال کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو تمہاری اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ اور امام علی مقام نے پھر اس خیمے کو ترک کیا۔ ایک اور مقام ایسا تھا کہ جہاں پر امام علی مقام نے اس دنیا کی حقیقت کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو یہ دنیا وہ ہے کہ جو ایک دن انسان کے ہاتھوں سے چلے جانے والی ہے، ہر انسان کو موت آنی ہے، لہٰذا کیا ہی بہتر ہے کہ انسان صحیح طریقے سے اس دنیا کو گزارے۔ کتنے انسان ہیں جو اس دنیا میں آئے لیکن زندگی کا مقصد نہیں جانتے تھے، لہٰذا اپنی زندگی کو ضائع کیا۔ امام علی مقام نے ایک مرتبہ اسی سفر کے دوران ارشاد فرمایا کہ ان تکن الدنیا تعد نفیسا فدار ثواب اللہ اعلی وانبل وان تکن الابدان للموت انشئت فقتل امرئ بالسیف فی اللہ افضل وان تکن الاموال للترک جمعها فما بال متروک به المرء يبخل وان تکن الارزاق قسما مقدرا فقلة حرص المرء في السعي اجمل۔
امام نے کیا خوبصورت جملے شاہ فرمائے، 4 مصروں کے اندر زندگی کا خلاصہ کر دیا۔ فرمانے لگے اگر دنیا والے سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت قیمتی اور نفیس اور بہت اچھی اور خوبصورت چیز ہے، تو یاد رکھو خدا نے دنیا کو تو دنیا کا نام دیا ہے، یہ تو پست ہے، حقیر ہے، اور جس چیز کو خدا نے واقعاً خوبصورت بنایا ہے، جس کا نام ہی جنت رکھا ہے، کہ جنت کا مطلب ہی لوگوں معنی باغ کے ہوتے ہیں۔ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ خدا نے جسے پست بنایا ہے وہ لوگوں کی نظر میں قیمتی ہے، تو خدا نے جسے واقعاً قیمتی بنایا ہوگا وہ کیسی قیمتی چیز ہوگی اور وہ کتنی عظیم چیز ہوگی۔ لہٰذا انسان دنیا کے پیچھے نہ جائے، اپنی جنت اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی فکر کرے۔ امام نے پھر دوسرا جملہ ارشاد فرمایا وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ أُنشِئَتْ، اور جسموں کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ اسے ایک دن موت آ جانی ہے، تو کیا ہی بہتر ہے کہ یہ موت راہ خدا میں آ جائے۔ وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسْمًا مُقَدَّرًا، اور رزق اور روزی اگر اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ انسان دیکھیے کبھی کبھار رزق کی خاطر، اور اسے رزق بھی نہیں کہنا چاہیے، اپنے مال کی خاطر، دولت کی خاطر، دولت میں اضافے کی خاطر کتنے ایسے غلط کام ہیں کہ جس سے پروردگار ناراض ہوتا ہے اور جس سے پروردگار کی معصیت ہوتی ہے، انسان انجام دے دیتا ہے۔ امام نے شاہ فرمایا اگر انسان دولت کی خاطر پروردگار کی معصیت کر رہا ہے تو یاد رکھے دولت تو اور رزق تو پروردگار نے معین کر دیا ہے، جو معین شدہ رزق ہے اس سے زیادہ مل نہیں سکتا۔ لہٰذا بہتر ہے کہ جو چیز خدا نے جس کی ضمانت لے لی ہے اس کی فکر نہ کرے، جس کی ضمانت نہیں لی ہے اس کی فکر کرے۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعَهَا، اور ایک دن ایسا آئے گا جب یہ مال و دولت یہیں پہ رہ جائے گا اور ہمیں سفر اختیار کرنا ہوگا، تو کیا ہی بہتر ہے کہ انسان مرنے سے پہلے یہ مال رائے خدا میں دے کر جائے۔ امام نے زندگی کا خلاصہ اس طریقے سے پیش کیا اور کربلا کی سرزمین کے قریب ہو گئے۔ کربلا کی سرزمین کے جب قریب پہنچنے والے تھے کہ ہر کا لشکر آیا، اور ہر کا دستہ جب امام کے قریب پہنچا تو جناب ہر نے امام کے گھوڑے کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا اے حسین ہم آپ کو یہاں سے آگے نہیں جانے دیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ امام نے ایسے موقع پر ہر سے یہ کہا کہ اے ہر، تو نے میرے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہے اور مجھے روکنے کی کوشش کی ہے، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تجھے موت دے دے کہ تو نے اتنا بڑا کام کیا ہے کہ نواز رسول کے گھوڑے کو روکا ہے اور ان کے راستے کو روکا ہے۔ ہر نے جب یہ جملہ سنا اور یہ جملہ سنا کہ میری ماں میرے غم میں بیٹھے، تو ہر نے کہا کہ آپ نے تو میری ماں کا ذکر کر دیا لیکن میں آپ کی ماں کا ذکر نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں، آپ کی ماں بنت رسول ہیں، میں کیسے آپ کی ماں کا ذکر کروں۔ یہی ادب وہ تھا جو ہر کے دل کے کسی گوشے کے اندر موجود تھا کہ جس نور نے ایسی چنگاری پکڑی کہ پھر اس کے بعد یزیدی فوج سے نکل کر لشکر حسینی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور ہر کا لشکر نے جب یہ راستہ روکا تھا، امام علی مقام نے ہر کے سارے لشکر کو سیراب کیا، یہاں تک کہ ایک فرد کو دیکھا جو بہت دور موجود تھا۔ امام اس کے قریب گئے اور اس کے قریب پہنچنے کے بعد مشکیزے کے دہانے کو اس کے ہاتھوں کے قریب کیا، لیکن محسوس کیا کہ وہ ہاتھ بھی اپنے بڑھانے کے قابل نہیں رہا، اتنا ناتواں ہو چکا ہے۔ امام نے خود اپنے چلو سے پانی بھرا اور پانی کو بھرنے کے بعد اسے بھی سیراب کیا۔ وہ حسین ابن علی جس نے دشمن کے لشکر کو اس طریقے سے سیراب کیا، اسے 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر کو بھی پیاس کے ساتھ شہید کیا گیا۔ امام علی مقام اب جناب ہر کے ساتھ کربلا کی طرف رواں دواں ہوئے، یہاں تک کہ جب ایک مقام پر پہنچ گئے اور نہر فرات کے قریب آ گئے، کربلا کی سرزمین تک پہنچے۔ جو وہاں کے رہنے والے تھے ان سے معلوم کیا کہ اس زمین کی قیمت کیا ہے، تو کسی نے کہا کہ اس کی قیمت 60,000 درہم ہے۔ چنانچہ امام نے 4 میل کی زمین 60,000 درہم کے اندر خریدی، اور امام نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو اگر تم کہیں پر جاتے ہو اور کہیں کو رکنا چاہتے ہو، وہاں پر عارضی خیمے لگانا چاہتے ہو، وہاں پر عارضی قیام بھی کرنا چاہتے ہو، تو کسی کی ناجائز ملکیت پر قبضہ نہ کرو۔ امام علی مقام نے اس مقام کو خریدا اور اس زمین کو کربلا کی زمین کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام نے پھر کچھ وصیتیں فرمائی۔
اور پھر کربلا کی زمین میں امام کے خیمے نصب ہو گئے۔ 2 محرم کی تاریخ تھی جب یہ خیمے نصب کیے گئے۔ امام علی مقام کے خیمے ایک جانب ہیں اور حر کے بعد آنے والے دستوں کے خیمے دوسری جانب موجود تھے۔ حر اب تک لشکر یزیدی کے اندر موجود تھا، یہاں تک کہ 7 محرم کی تاریخ گزری، 9 محرم کی تاریخ گزری، عاشور کی تاریخ آ گئی، اور عاشور کے دن صبح کے وقت حر اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے غلام کے ساتھ مولا امام علی مقام کی خدمت میں آتا ہے، اور اس طریقے سے خدمت میں آیا کہ ہاتھوں کو باندھا ہوا تھا، آنکھوں پر پٹی موجود تھی۔ جیسے امام علی مقام کی خدمت میں پہنچا، بیٹے نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آ گئے۔ جیسے ہی حسین کا نام سنا، فوراً سے اپنے آپ کو امام کے قدموں میں گرا دیا اور کہنے لگا کہ یا امام مظلوم، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، بہت بڑا خطاکار ہوں، آپ پر بڑے مصائب میں نے ڈھائے ہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ ابھی توبہ کر لوں، معافی مانگ لوں، کیا میرے لیے بھی توبہ کا راستہ کھلا ہوا ہے؟ امام علی مقام نے نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول کیا، بلکہ ارشاد فرمایا یا حر انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے حر تو میرا بھائی بن گیا ہے، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ یہ بھائی کا اعزاز کسے ملتا ہے؟ بھائی یا مولا عباس جیسا ہوتا ہے، یا بھائی اگر ہوتا ہے تو نبی اکرم نے اگر بھائی بنایا ہے عقد اخوت کے وقت تو فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم میرے بھائی ہو دنیا اور آخرت کے اندر۔ تو بھائی بنایا جاتا ہے تو علی مرتضیٰ جیسوں کو بنایا جاتا ہے، مولا عباس جیسوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن آج حسین ابن علی نے بتایا ہے کہ اگر کوئی ہم جیسا گنہگار بھی ہو لیکن سچے دل سے توبہ کر لے تو حسین اسے بھی اپنا بھائی بنا لیتے ہیں۔ امام علی مقام نے حر کے ساتھ یہ سلوک فرمایا، اور امام کے خیمے جب نصب ہو گئے کربلا میں، 7 محرم کی تاریخ آئی، عمر سعد کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ خیموں کو دور لگا لیا جائے اور نہر فرات سے دور کر دیا جائے، یہاں تک کہ پانی کی دستیابی بھی اب امام علی مقام کے لیے اور ان کے بچوں کے لیے مشکل ہو گئی۔ دستے پر دستے آنے لگے، کبھی خولی کا دستہ آتا تھا، کبھی سنان کا دستہ آتا تھا، کبھی ہرملا کا دستہ آیا، اور فوج کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لیکن امام کا عزم اور امام کا ایمان کم نہیں ہوا، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آ گئی، اور 9 محرم کی تاریخ کو عمر سعد نے حملہ کر دیا، لیکن حملہ کرنے کے بعد امام علی مقام نے حضرت عباس کو بھیجا اور کہا کہ ان سے کہو کہ 1 دن کی ہمیں مزید مہلت دے دیں، اور گویا امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی راہ راست پر آنا چاہتا ہے تو وہ راہ راست پر آ جائے۔ قرآن کریم کی آواز ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے رسول آپ ان سے سوال کیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں پر ارشاد فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، کیا نابینا افراد اور جو بینا افراد ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کہیں پر فرمایا ام تستوي الظلمات والنور، کیا جو ظلمات ہیں، تاریکیاں ہیں، وہ نور کے برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک طرف ظلمات ہی ظلمات، دوسری طرف نور ہی نور تھا، ایک طرف نہ جاننے والے اور جاہل افراد موجود تھے، اور دوسری طرف نواس رسول جیسی شخصیت موجود تھی، ایک طرف حضرت امام علی مقام کی طرف بینا افراد موجود تھے، دوسری طرف نادان افراد اور نابینا لوگ موجود تھے۔ امام علی مقام نے کہا کہ ہم 1 رات کی جو مہلت مانگ رہے ہیں، خود اس کی وجہ بھی بیان کی، فرمانے لگے انہو یعلم انی احب الصلاة لہ وتلاوت کتابہ، میرا پروردگار بہتر جانتا ہے کہ مجھے تلاوت قرآن کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کتنی عشق ہے، لہذا امام علی مقام نے یہ جو رات مانگی وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، نمازیں پڑھنے کے لیے، اور ظاہر سی بات ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، تاکہ اب بھی وہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھے کہ حسین ابن علی کی نمازیں کیسی ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کیسی ہوتی ہے۔ اور خود فوج یزیدی یہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے اس رات ایسا دیکھا کہ اصحاب حسین کے مجمع سے ایسی ذکر الہی کی آواز آ رہی تھی کہ جیسے مکھیاں بنبناتی ہیں۔ یہ رات نماز کے اندر ذکر الہی میں گزاری، اور اسی رات پھر ایک مرتبہ اصحاب کے مجمع میں چراغ کو گل کرنے کے بعد امام نے سوال کیا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے؟ اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو یہ رات کا اندھیرا ہے، یہ اس کا سہارا بنے گا، اس رات کے اندھیرے کے اندر یہاں سے ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ امام نے کسی کو مجبور نہیں کیا،
کیونکہ قرآن کی بھی آواز ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے راستے میں کسی پر جبر نہیں ہے، اگر کوئی چھوڑ کر ساتھ دینا نہیں چاہتا تو چلا جائے۔ امام نے باقی اضافہ کیا جملے کو، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی جانے میں شرم محسوس کر رہا ہے تو ہمارے اہل بیت میں سے، ہمارے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ تھامے اور اس کے ساتھ چلا جائے، تاکہ اسے یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ حسین کا بیٹا بھی موجود ہے، حسین کا بھائی بھی موجود ہے۔ لیکن جب کوئی نہ گیا اور دوبارہ سے چراغ کو جلایا گیا تو کیا دیکھا کہ اصحاب حسین کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور کسی نے کچھ جملے کہے اور کسی نے کچھ کہے، کہنے لگے آقا آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، آپ سے بہتر کوئی در بتائیے، آپ سے بہتر کوئی گھر بتائیے، آپ سے بہتر کوئی راستہ دکھائیے تو ہم اس راستے پر چلے جاتے ہیں۔ کسی نے کہا، ظاہراً جناب حبیب ابن مظاہر کے جملے یہ ہوں گے، ارشاد فرمایا اے حسین آپ تو میرے بچپن کے بھائی ہیں، آپ تو میرے بچپن کے دوست ہیں، اگر میں آپ کے راستے کو چھوڑ کر چلا جاؤں اور مجھے موت آ جائے تو قیامت کے میدان میں آپ کی مادر گرامی حضرت فاطمہ زہرا حضرت بنت رسول نے اگر مجھ سے سوال کر دیا اے حبیب تم تو میرے حسین کے بچپن کے ساتھی تھے، تم نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ لہذا میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا۔ کسی نے کچھ اور جوابات دیے، کسی نے جناب زہیر قین کے بارے میں ملتا ہے انہوں نے جواب دیا آقا ہمیں معلوم ہے کہ یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اگر یہ زندگی ہمیشہ کے لیے بھی ہوتی اور اس زندگی میں آپ نہیں ہوتے تو پھر ہمیں یہ زندگی بھی منظور نہیں تھی، لہٰذا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ کسی نے کہا کہ آقا ایک جان کی بات کیا 70 جانیں بھی اگر ملتی تو 70 کی 70 جانیں بھی آپ پر نچھاور کر دیتے۔ جب ان کا یہ حوصلہ، ان کا یہ عزم امام علی مقام نے دیکھ لیا تو سب کو مبارکباد دی، سب کے حوصلوں کو سراہا اور یہ فوج تیار ہو گئی روز عاشور کے لیے۔ اسی اثنا کے اندر ایک سوال حضرت قاسم ابن حسن نے بھی کیا، اپنے چچا کے پاس آئے اور کہنے لگے چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی شامل ہے؟ تو امام علی مقام نے جواب دیا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے لال یہ بتاؤ تمہیں موت کیسی لگتی ہے؟ اب دیکھیے گا یہ 13-14 برس کے حضرت قاسم ہیں اور 13-14 برس کے بچے نے دنیا کیسی دیکھی ہوتی ہے جو موت کو بتا سکے کہ موت کیا ہے، لیکن اس بچے کی فہم و ذکاوت ایسی تھی کہ انہوں نے جواب دیا آقا احلی من العسل، میرے لیے موت آپ کے اوپر اگر آ جائے تو شہد سے زیادہ شیریں ہے، مجھے تو شہد سے زیادہ شیریں لگتی ہے اگر وہ آپ کے ہمراہ آ جائے۔ لہذا جب بچے کا یہ جذبہ دیکھا تو امام نے کہا کہ تمہارا نام بھی شہداء کربلا میں شامل ہے۔ بس ناظرین کرام شب عاشور گزری، روز عاشور آئے اور روز عاشور کا جب آغاز ہوا تو ہمیشہ آذان دینے والا ایک مؤذن جناب حجاج ابن مسروق کے نام سے ہوتا تھا جو آذان دیا کرتا تھا، لیکن اب جو آذان فجر کی آواز بلند ہوئی تو حجاج کی زبان سے نہیں بلند ہوئی بلکہ مولا حسین کے جوان حضرت علی اکبر نے جا کر آذان دی۔ حضرت علی اکبر کی آذان کی آواز بلند ہوئی اور لوگوں نے پہچان لیا کہ کون آذان دینے والا ہے، وہ آذان دینے والا ہے جو شبیہ رسول اکرم ہے، کیونکہ حضرت علی اکبر کی بہت زیادہ شباہت تھی پیغمبر اکرم کے ساتھ، لہذا گویا لوگوں نے آج زبان رسول سے آذان کو سنا اور اس طریقے سے روز عاشور کا آغاز ہوا۔ جیسے ہی روز عاشور کا آغاز ہونا تھا انصار گئے ہیں قربانی دینے کے لیے، لڑنے کے لیے۔ پہلے حملے کے اندر کئی سارے انصار، کئی سارے اصحاب قربان ہو گئے۔ اصحاب قربان ہونے والوں میں سے بڑے بڑے نام شامل ہیں، ان میں سے ایک نام مسلم بن اوسجہ کا بھی ہے جو بہت بوڑھے صحابی تھے اور نبی اکرم کے اصحاب میں ان کا نام شامل ہے۔ مسلم بن اوسجہ کی عمر مبارک 90 برس بیان کی جاتی ہے۔ 90 برس کا جب یہ بوڑھا سپاہی چلا، 90 برس کے انسان میں جان کتنی ہوتی ہے، طاقت کتنی ہوتی ہے، لیکن جان اور طاقت کو نہیں دیکھنا ہے، آج ایمان کو دیکھنا ہے۔ لہٰذا مسلم نے اوسجہ جب چلے ہیں لڑنے کے لیے، کچھ ہی دیر کے اندر آواز استغاثہ آئی، مولا مدد کو آئیے۔ ایک طرف سے امام علی مقام چلے، دوسری طرف سے حبیب ابن مظاہر جو ان کے دوست تھے وہ بھی چلے۔ حبیب ویسے تو سن کے اندر ان سے کافی چھوٹے تھے لیکن وہ بھی مسن تھے، تقریباً 50 سے 55 برس اور 60 برس تک کی عمر حبیب ابن مظاہر کی بیان کی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے اس دوست کے لاشے پر پہنچے تو مسلم ابن اوسجہ نے حبیب ابن مظاہر سے کہا اے حبیب، ویسے تو اسلام میں شریعت کے اندر حکم یہ ہے کہ جب مرنے کا وقت آ جائے تو وصیت کی جاتی ہے،
لیکن میں کیا کروں، مجھے بھی معلوم ہے کہ اگر میں نے کوئی وصیت کی تو تم وصیت پر عمل نہیں کر سکو گے، لیکن ہاں اسلام کے اس حکم پر پھر بھی میں عمل کروں گا، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اس حسین کا ساتھ تم کبھی نہ چھوڑنا، جب تک تم زندہ رہو اس کا ساتھ دیتے رہنا۔ لہٰذا مسلم نے اوسجا نے اس طریقے سے وصیت کی اور ان کی شہادت ہوئی۔ حبیب ابن مظاہر گئے اور ان کی شہادت ہوئی، یہاں تک کہ انصار قربان ہونے لگے۔ کئی سارے انصار جب قربان ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آیا، اور ایک صحابی جن کا نام ابو سمامہ ساعدی بیان کیا جاتا ہے، وہ ظہر کے وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ جیسے ہی ظہر کا وقت آئے اول وقت میں نماز انجام دی جائے۔ دیکھیں امام علی مقام کا، ان کے اصحاب کا جذبہ کیسا تھا کہ نماز ایسے موقع پر بھی انہیں یاد رہی، اور ایسے موقع پر بھی انہوں نے اول وقت میں نماز انجام دی۔ ابو سمامہ ساعدی نے امام علی مقام سے عرض کیا کہ مولا زوال کا وقت بس ابھی داخل ہوا ہے، کہ آپ کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے آخری نماز تمام کر سکتے ہیں۔ امام علی مقام نے جب یہ جذبہ دیکھا تو امام نے شاہ فرمایا کہ نعم قد ذکرت الصلاۃ، تو نے نماز کو یاد کیا ہے، پروردگار تیرا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ اور یہ کہنے کے بعد امام نے نماز انجام دی، نماز خوف پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، اور جیسے ہی یہ نماز کا آغاز کرنا تھا کہ امام نے دیکھ لیا کہ نماز ہم نے یہاں پر شروع کی ہے اور فوج اشقیاء نے حملہ کر دیا، تو امام نے نماز شروع کرنے سے پہلے دو صحابیوں کو اپنے ہمراہ رکھا اور کہا کہ جب تک ہماری نماز مکمل نہ ہو جائے جب اس وقت تک تم کھڑے رہنا۔ اس میں سے ایک نام جناب سعید ابن عبداللہ کا نام ہے۔ جناب سعید کہتے ہیں کہ وہ کھڑے تھے اور اپنے آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ روح اس وقت تک میرے بدن سے نہ نکلنا جب تک حسین ابن علی کی نماز مکمل نہ ہو جائے۔ بوڑھے صحابی تھے، تیروں کو روکتے رہے، زخموں کو برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب امام علی مقام کی نماز کا اختتام ہوا اور سلام مکمل ہوا تو سعید ابن عبداللہ امام علی مقام کے زانو کے اوپر آ کر گرے، اور زانو کے اوپر آ کر انہوں نے بھی سلام پیش کیا۔ تو کس طریقے سے پیش کیا؟ کہنے لگے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے حضرت امام علی مقام آپ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک سوال کیا، عرض کرنے لگے اوفیت یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول کیا میں نے آپ کا حق ادا کر دیا؟ گویا یہ سوال کر کے بتانا چاہ رہے ہوں کہ فرزند رسول آپ کا حق تو بہت بلند تھا، میں نے کوئی تلوار نہیں چلائی ہے، میں نے کہیں تیر نہیں پھینکا ہے، میں نے کہیں نیزے نہیں چلائے ہیں، میں صرف کھڑا رہا ہوں، کیا اس کھڑے رہنے سے بھی آپ کا حق ادا ہو جاتا ہے؟ امام علی مقام نے جواب دیا ہاں تم نے خوب حق کے وفا کو ادا کیا، اور دیکھو تم ہم سے پہلے جنت میں جانے والے ہو، انت امامی فی الجنہ، تم مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ سلسلہ شہادت کا جاری رہا، یہاں تک کہ جب اصحاب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، تو پھر جوانان بنی ہاشم انہیں امام علی مقام نے اب رخصت دی، اور پھر جوانان بنی ہاشم جانے لگے۔ جناب جعفر طیار کی اولاد گئی قربان ہونے کے لیے، جناب عقیل اور مسلم بن عقیل کی اولاد گئی قربان ہونے کے لیے، یہاں تک کہ امام حسن کے شہزادے جناب قاسم اور جناب عبداللہ گئے قربان ہونے کے لیے، اور پھر مولا کائنات حضرت امیر المومنین کے فرزند وہ قربان ہونے کے لیے گئے، اور یہ قربانیاں ساری عظیم قربانیاں تھی۔ جب جناب اون محمد کو قربان کیا ہے تو اس وقت اس شان کے ساتھ قربان کیا، اے اون محمد تم نہیں جا رہے ہو، یہ سمجھو کہ حیدر کرار جا رہے ہیں اور جعفر طیار جا رہے ہیں، کیونکہ اون محمد جناب زینب کبریٰ کے فرزند تھے، وہ بھی گئے ہیں قربان ہونے کے لیے۔ ذرا سا تصور فرمائیے گا اس دین کو بچانے کے لیے کس کس کا خون صرف ہوا ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے حسین نے اپنے بچوں کو قربان کیا، امام حسن نے اپنے اولاد کو قربان کیا، امام علی نے اپنے اولاد کو قربان کیا، حضرت جعفر طیار نے اپنی اولاد کو قربان کیا، جناب عقیل نے اپنی اولاد کو قربان کیا، انصار نے، اصحاب نے، سب نے اپنی اپنی جانوں کو قربان کیا۔
یہاں تک کہ غلام بھی آیا، ایک غلام جس کا نام جون بیان کیا جاتا ہے، جو غلام حبشی ہے، جناب ابو ذر غفاری کا غلام تھا، اس کے بعد اہل بیت کا غلام بنا، یہاں تک کہ امام حسین کا غلامی میں آیا۔ امام نے شاہ فرمایا کہ نہیں، تم تو غلام ہو، تم تو ہمارا ساتھ دینے والوں میں سے ہو، ہم نے تم سے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ تم ہم پر اپنی جان کو بھی قربان کرو، اس لیے اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، تم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہماری خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈالو۔ تو سنیں گے کہ جون کا جذبہ کیا تھا۔ جون کہنے لگے، مجھے معلوم ہے کہ آپ کبھی بھی کالے اور سیاہ کے درمیان کوئی فرق نہیں رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے آپ کبھی بھی عربی اور عجمی کے درمیان فرق نہیں رکھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ آپ کبھی خدمت گزار اور سید و سردار کے درمیان فرق نہیں رکھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید میرے لہو کے اندر بو موجود ہے، اس لیے آپ مجھے یہ فخر اور یہ مجھے افتخار نہیں دینا چاہتے۔ کیا یہی وجہ ہے؟ امام علی مقام نے کہا، اعوذ باللہ، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس وجہ سے تمہیں روکنا چاہتے ہو؟ ہم تو تمہاری خاطر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں دنیا عزیز ہے تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جون نے کہا، مجھے وہ دنیا عزیز نہیں ہے کہ جس دنیا میں آپ موجود نہ ہو، لہٰذا آپ پر مجھے جان قربان کرنے کی اجازت دیجیے۔ جناب جون بھی چلے، جناب جون قربان ہوئے۔ جناب جون جب قربان ہوئے ہیں، اس وقت امام علی مقام حاضر ہوئے جون کے لاشے پر، کیونکہ غلام تھے، کہیں غلام یہ نہ سمجھے کہ نواز رسول اگر پہنچتے ہیں تو صرف اپنے خاندان والوں کے لاشوں پر پہنچتے ہیں۔ جناب جون کے لاشے پر بھی پہنچے، اور ان کے لاشے پر پہنچنے کے بعد ایک دعا کی اور فرمانے لگے، اللہم بیض وجہہ وطیب روحہ، پروردگارا ان کے چہرے کو جو سیاہ ہے نورانیت عطا فرما اور سفید کر دے، وطیب روحہ، اس کے بدن سے جو بو آتی ہے اس بو کو ختم کر دے۔ اور بو ایسی ختم ہوئی ہے اور ایسی خوشبو نمودار ہوئی ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے بعد ایک جنازہ ایسا تھا کہ جس سے خوشبو نکل رہی تھی، وہ کسی اور کا جنازہ نہیں، وہ اسی حبشی غلام کا جنازہ تھا کہ جس کے لیے نواز رسول نے دعا کی تھی۔ یہاں تک کہ جوانان بنی ہاشم بھی جب قربان ہو گئے، انصار قربان ہو گئے، حضرت عباس امام کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آقا، اب آپ کا کوئی سہارا نہیں رہا، میں سہارا بننے کے لیے تیار، میں آپ پر جان قربان کرنے کے لیے تیار، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ حضرت عباس سے امام علی مقام نے شاہ فرمایا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے جانے کی اجازت دے دوں؟ پھر آقا عباس نے کوئی بات نہیں کی، فنظر یمینا و شمالا، حضرت عباس نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اور پھر ایک جملہ شاہ فرمایا، مولا وہ لشکر تو اب دکھائیے جس کا میں علمدار بنایا گیا تھا، اب تو وہ لشکر ہی باقی نہیں رہا۔ اور اس طریقے سے حضرت عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، حضرت عباس پانی لانے کے لیے گئے، اور واپسی پر جب وہ مشکیزہ لا رہے تھے تو مشکیزے کو اٹھانے کے لیے جو انہوں نے دائیں ہاتھ استعمال کیا، اس دائیں ہاتھ پر وار کیا گیا اور اسے قلم کیا گیا، بائیں ہاتھ پر جب مشکیزہ اٹھایا تو پھر اسے قلم کیا گیا، یہاں تک کہ جب دہن میں مشکیزہ لیا اور فوج اشکیہ سمجھ گئی کہ حضرت عباس کی جان ان کے ہاتھوں میں نہیں ہے، ان کے بدن میں نہیں ہے، بلکہ حضرت عباس کی جان پانی میں ہے، یہ پانی کسی طریقے سے حضرت عباس کو پہنچانا ہے، چنانچہ وہ تیر چلایا کہ جو مشکیزے پر لگا اور سارا پانی بہہ گیا۔ غازی عباس اس شخصیت کا نام ہے کہ جب ہاتھ قلم ہو رہے تھے اس وقت بھی اشعار کہے ہیں اور اپنے جذبے کا اظہار کیا ہے۔ اس میں سے ایک شعر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شاہ فرماتے ہیں کہ واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی، خدا کی قسم اگر تم نے میرے دائیں بازو کو قلم بھی کر دیا تو میں دین کی نصرت کرنے سے باز نہیں آؤں گا، میں اپنے سارے وجود سے دین کی خدمت کروں گا۔ یہ ہمیں پیغام دیا ہے شہدائے کربلا نے کہ انسان کے پاس کیسی استطاعت ہو، چاہے انسان کو جسم ناقص ملا ہو یا نازک ملا ہو، اور انسان کوئی خدمت صحیح طریقے سے انجام نہ دے سکتا ہو، معذور ہو کسی طریقے سے، تب بھی اگر جذبہ موجود ہو تو دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اگر مال کم ہو، دین کی خدمت کرنا چاہے تو دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ اگر حکومت اور اقتدار کے اندر موجود نہ ہو لیکن دین کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہو تو دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ حضرت عباس نے اس وقت یہ اعلان کیا اور وہاں پہ جام شہادت نوش فرمایا۔ جب کوئی حامی و ناصر نہ بچا تو پھر فرزند رسول کی آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا،
کوئی ہے جو اب نصرت کو آئے، کوئی ہے جو ہماری فریاد کو پہنچے؟ تو روایت یہ کہتی ہے کہ ایک خیمے سے آواز بلند ہوئی، اور یہ کس کا خیمہ ہے؟ یہ کربلا کے سب سے ننھے شہید کا خیمہ ہے، یہ حضرت علی اصغر کا خیمہ ہے۔ امام علی مقام اس خیمے میں تشریف لائے۔ حضرت علی اصغر کی والدہ جناب ام رباب نے کہا کہ یہ بچہ کافی دیر سے پیاسا ہے، اسے پانی کی ضرورت ہے، اسے شیر کی ضرورت ہے، آقا اس کے لیے پانی کا انتظام کر دیجئے۔ امام علی مقام نے جب یہ تمنا سنی، حضرت علی اصغر کو اپنی آغوش میں لی، اور آغوش میں لینے کے بعد فوج اشقیہ کی طرف آئے، اور وہ آواز بلند کی نواز رسول نے کہ جو عام طور پر کوئی کریم انسان، کوئی سخی انسان اس طرح سے آواز بلند نہیں کرتا، کیا فرمایا؟ فرمانے لگے یا قوم ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو، کریم انسان کبھی کسی سے رحم کی درخواست کرے اس کے لیے بڑا سخت ہوتا ہے، فرمانے لگے اگر تم مجھ پر رحم نہیں کھاتے ہو تو کم از کم اس بچے پر رحم کھاؤ۔ اس بچے کا کیا قصور ہے؟ اس بچے نے کون سا تیر چلایا ہے، کون سی تلوار چلائی ہے؟ یہ تو جہاد پر آنے کے لیے پیروں کا بھی سہارا نہیں لے سکتا، اس پر تو تم رحم کرو۔ جیسے ہی یہ جملے ختم نہ ہوئے تھے کہ حرملہ کا تیر چلا، اور وہ تیر تھا کہ روایت کے جملے یہ ہیں فَذُبِحَ مِنَ الْأُذْنِ إِلَى الْأُذْنِ، وہ شیر خوار بچہ ایک کان سے دوسرے کان تک ذبح ہو گیا۔ اور اس ذبح شدہ لاش کو جب امام علی مقام دیکھتے ہیں، کون سا ایسا باپ ہوگا جو اپنے بچے کو اس حالت میں دیکھ سکتا ہے؟ یہ امام علی مقام کا جگر تھا۔ جب آئیں خیمے کی طرف، روایت یہ کہتی ہے کہ ماں کو جب بچے کو دکھانا ہوتا ہے تو انسان کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کو ایک تمہید کے بعد بتایا جاتا ہے کہ تیرے بچے کی موت ہو گئی ہے۔ کس طریقے سے امام علی مقام اس کی ماں کو بتائیں کہ ان کی موت ہو چکی ہے؟ لہٰذا آتے ہیں خیمے کی طرف، پھر چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ 7 مرتبہ یہ ہوتا رہا، یہاں تک کہ امام علی مقام نے خیمے میں قدم رکھا۔ اور جب خیمے میں قدم رکھا تو 2 طرف سے آواز بلند ہوئی۔ ایک طرف سے شہزادی سکینہ جو 4 برس کی امام کی بچی تھی وہ آئیں، انہیں شاید دکھائی نہ دیا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ اس بی بی نے آ کر کہا کہ بابا جان، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کے علی اصغر سے زیادہ محبت ہے، اسی لیے آپ اسے سیراب کر کے آ گئے، وہ خاموش ہو گیا اور میری پیاس کو آپ بھول گئے۔ لیکن جو ماں تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ ان کے بچے کو تیر لگا ہے اور لہو لہان ہے، وہ سیراب ہونے کی وجہ سے خاموش نہیں ہوا ہے، شہادت کی وجہ سے خاموش ہو گیا۔ ایک جملہ مرثیے کا حضرت ام رباب نے ارشاد فرمایا، اور کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کی وجہ سے میرا بچہ مارا گیا، مولا آپ کو تو میں نے پانی لانے کے لیے کہا تھا، آپ میرے بچے کو شہید کروا کر لے کر آئے۔ کوئی ایسا جملہ نہیں کہا کہ جو ان کی شان سے کم ہو، بلکہ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، اور اپنے 6 مہینے کے بچے کی زندگی کو ایک جملے میں سمیٹا۔ فرمانے لگیں اَمِثْلُكَ يُنْهَرْ، آقا اس عمر کے تو جانور بھی قربان نہیں ہوتے، اس عمر کے تو جانور بھی نہر نہیں کیے جاتے۔ ان ظالموں کو اس معصوم سے چہرے پر بھی رحم نہ آیا اور اسے بھی شہید کر دیا۔ گویا بی بی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ امام آپ کا قصور نہیں ہے، اس عمر کے تو جانور بھی قربان نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ فوج اشقیہ، اس نے اس بچے پر بھی رحم نہ کھایا۔ اور میں آپ ناظرین سے عرض کروں گا کہ حضرت علی اصغر کی شہادت وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اب صرف مسلمان وہ نہیں ہیں کہ جو اس فوج پر اور فوج اشقیہ پر لعنت بھیجیں گے، بلکہ دنیا کا ہر انسان ایسا ہے جس کے دل کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ حضرت علی اصغر کی شہادت کو دیکھنے کے بعد، ان کی شہادت کو سننے کے بعد یہی کہے گا کہ وہ فوج کتنی نالائق اور کتنی کم وقت تھی کہ جس نے اس معصوم بچے پر بھی رحم نہ کھایا اور حضرت امام علی مقام کے اس بچے کو بھی شہید کر دیا۔ جب یہ بچہ بھی شہید ہو گیا، پھر دوبارہ سے صدا استغاثہ کو امام نے بلند فرمایا، فرمانے لگے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو اب ہماری نصرت کو آئے۔ اور اب کہیں سے جب کوئی آواز بلند نہ ہوئی تو امام نے خیمے میں آنے کے بعد اپنی بہنوں سے رخصت لیا، اپنی بچی سے رخصت لیا، اور بہنوں کا اور بچیوں کا جملہ یہی تھا یا ابا استسلمت للموت، بابا جان اب کیا آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں؟
بابا جان اگر آپ مرنے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں نانا کے مدینے میں چھوڑ کر آ جائیے۔ اور پھر امام عالی مقام نے جواب یہ دیا کہ میں کیسے مرنے کے لیے نہ جاؤں جب میرا کوئی حامی و ناصر نہیں بچا۔ یہ کہنے کے بعد امام عالی مقام مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ شیر خدا کے شیر فرزند تھے، بہترین جہاد کیا، اور وہ حملہ کیا ہے کہ جس کے بعد فوج الحفیظ العما کہہ کے بھاگنے لگی۔ دائیں طرف حملہ کرتے تھے تو میمنہ کی فوج بھاگتی تھی، بائیں طرف حملہ کرتے تھے تو میسرہ کی فوج بھاگتی تھی۔ قلب لشکر پر حملہ کیا، فوج الحفیظ العما کہنے لگی۔ لیکن مجھے بتائیے کہ وہ حسین کہ جنہوں نے صبح سے لے کر عصر عاشور تک ہر ایک کے لاشے کو اٹھایا ہو، وہ کہ جو ہر ایک کی نصرت کو پہنچا ہو، صرف نصرت کرنے کے لیے اور لاشوں کو اٹھانے کے لیے کتنے تیر ایسے تھے کہ جو مولا حسین کی جسم اقدس پر پیوست ہو چکے تھے، ناتواں ہو چکے تھے، لہو لہان ہو چکے تھے۔ اور پھر جب خود جنگ کے لیے گئے ہیں تو چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہوئی ہے۔ 30,000 کا لشکر ایک شخص کے مقابلے پر تھا۔ 30,000 میں سے آپ تصور فرمائیے کہ کتنوں کے پاس تیر موجود ہوں گے، اور سب کا نشانہ ایک طرف ہے۔ 30,000 تیر اگر چلے ہوں گے تو 30,000 تیر میں سے کچھ ہزار تیر تو امام کی طرف اور امام کی جسم اقدس پر پیوست ہوئے ہوں گے۔ لہذا امام عالی مقام کا سارا بدن تیروں سے چھنی ہو گیا، اور ایک وقت وہ آیا جب آواز غیبی آئی، یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، اے وہ نفس کہ جو اطمینان والا ہے، جو اللہ پر بھروسہ رکھنے والا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد وہ ہے کہ جو دلوں کو سکون پہنچاتی ہے اور دلوں کو اطمینان دیتی ہے، وہ جو اللہ کی یاد کے ساتھ مرنے والا ہے۔ یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف پلٹا، اپنے رب سے ملاقات کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور تیرا رب تجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور خدا کے خاص بندوں میں شامل ہو جا، خدا کی جنت میں داخل ہو جا۔ بس امام عالی مقام نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا۔ امام عالی مقام تلوار کو نیام میں رکھنے کے بعد جب زمین کربلا پر آنے لگے تو شمر ملعون امام کے قریب آیا اور کند خنجر کے ساتھ امام کے اس سر کو ذبح کیا کہ جو 3 دن کا بھوکا پیاسا تھا۔ ایک روایت کا جملہ ہے، امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ امام باقر خود کربلا کے واقعے میں شریک تھے، بہت کم سن تھے، فرماتے ہیں لقد قتلوه قتلة نہا رسول اللہ ان يقتل بها الكلاب۔ امام عالی مقام امام حسین کو ایسے شہید کیا گیا ہے جس طریقے سے شہید کرنے سے اور جس طریقے سے مارنے سے اور قتل کرنے سے پیغمبر اکرم نے تو جانوروں کو بھی منع کیا تھا کہ جانوروں کو بھی ایسے نہ مارا کرو، کتوں کو بھی ایسے نہ مارا کرو، بہل کلاب، کلب کو بھی اس طریقے سے نہ مارا کرو، اس کے بدن کو بھی مسلح نہ کیا کرو۔ اور پھر آگے شاہ فرماتے ہیں قتلوہ لقد قتل بالحجارۃ والسنان والخشب وبالعصا، کہ امام علی مقام کو تلواروں سے مارا گیا، تیروں سے مارا گیا، نیزوں سے مارا گیا، جس کے پاس یہ ہتھیار موجود نہیں تھی اس نے پتھروں سے مارا، اور جس کے پاس پتھر بھی نہیں تھے اس نے لاٹھی اٹھا کر نواسے رسول کو مارا، اور اس طریقے سے امام علی مقام کی شہادت ہوئی۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد صرف امام علی مقام کی شہادت کے بعد سر امام حسین کو قلم نہیں کیا گیا ہے اور نوک نیزہ پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ امام علی مقام کی لاش کو بھی پامال کیا گیا، اور گھوڑوں کے سموں سے امام علی مقام کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ دشمن نے پوری کوشش یہ کی تھی کہ نواسے رسول حسین ابن علی کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے، رون دیا جائے، ختم کر دیا جائے، پردیس میں مار دیا جائے۔ لیکن آج جتنے زائرین کربلا کی سرزمین پر نظر آتے ہیں اتنے کسی اور جگہ پر نظر نہیں آتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، دنیا والوں گر سمجھو تو جیت اسی کو کہتے ہیں، سارا کنبہ قتل ہوا اور سارا کنبہ باقی ہے۔ امام علی مقام کا نام، ان کا ذکر باقی ہے،
اس لیے کیونکہ انہوں نے دین رسول خدا کو قائم کیا ہے اور زندہ کیا ہے۔ اور اس کے بعد پھر فوج اشقیہ نے خیموں کا رخ کیا، خیموں کو جلایا، اور خیموں کا نہ صرف جلایا بلکہ بیویوں کی ردائیں چھینی، اور پھر یہ بیویاں بے مخنا و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر اختیار کرتی ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔